ایک طرف امریکہ جس نے 1957 میں ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کی، اور آج وہی امریکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے پر بضد کیوں ہے؟ Iran can't have a nuclear weapon. It's, pretty simple. It's really simple. ناظرین، ایران جیسے انقلابی ملک کے لیے ایٹم بم اس کے دفاع کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، تو پھر وہ اسی ایٹم بم پر امریکہ سے خفیہ ڈیل کیوں کر رہا ہے؟ السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے عمان کے شہر مسقط میں امریکہ اور ایران کے نمائندوں کے درمیان ایران کے ایٹمی پروگرام پر اہم مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات کا پہلا اور دوسرا راؤنڈ امریکہ کے ایک حیران کن موقف پر ختم ہوا۔ وہ موقف کیا تھا اور ایران کے ایٹمی پروگرام کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو جان کر یہ بڑی حیرت ہوگی کہ وہ امریکہ جو آج ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف ہے، 1957 کی دہائی میں اسی امریکہ نے ایران میں ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی۔ شاہ محمد رضا پہلوی کو اپنا کھٹ پتلی حکمران بنا کر ایران میں امریکہ نے ایٹمز فار پیس کے تحت جوہری تحقیق کے لیے ٹیکنالوجی، تربیت اور ایک 5 میگا واٹ کا تحقیقی ری ایکٹر فراہم کیا، جو آج بھی تہران یونیورسٹی میں موجود ہے۔ 1979 میں جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو امریکہ کی امداد بند ہو گئی اور یہ ایٹمی پروگرام یہیں رک گیا۔ رضا محمد پہلوی کی حکومت تو ختم ہوئی، لیکن وہ اس نئی اسلامی حکومت کے لیے وراثت میں ایک ایسا معاہدہ چھوڑ گیا جس نے مستقبل میں ایران کی ترقی کے لیے پاؤں کی زنجیر بن جانا تھا۔ اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ رضا محمد پہلوی نے امریکہ کے کہنے پر 1968 میں NPT یعنی نان پرولفریشن ٹریٹی پر دستخط کیے، جس کے تحت ایران کبھی بھی ایٹمی طاقت حاصل کرنے کا حصہ نہیں بنے گا۔ بس اسی کے بعد سے ایران دنیا کو یہ یقین دلاتا رہا کہ وہ مستقبل میں کسی ایٹمی پروگرام کو شروع نہیں کرے گا، لیکن پھر آیا 2002 کا سال۔ Meanwhile, Iran denies it is hiding evidence of nuclear activity. This satellite image shows activity at Iran's Parchin military complex. Iran is not far from possessing a nuclear bomb. We are looking to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. دنیا 2002 میں اس وقت حیران رہ گئی جب ایران کے 2 نیوکلیئر انسٹالیشنز نتنز اور اوراق کی خفیہ تصاویر پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ بس پھر کیا تھا؟ امریکہ اور دوسری دنیا کی طاقتوں نے ایران کو ایک غیر ذمہ دار ریاست کہہ کر احتساب کا مطالبہ کیا، اور ناظرین 2006 میں ایران پر امریکہ کی پابندیوں کا آغاز ہوا۔ ان اکنامک سینکشن سے ایران پر یہ پابندیاں لگیں کہ وہ اپنا تیل دنیا کو نہیں بیچ سکتا، کوئی بھی انٹرنیشنل کمپنی ایران میں آ کر سرمایہ کاری نہیں کر سکتی، اور ایران کو سوئفٹ بینکنگ سسٹم یعنی انٹرنیشنل پیسوں کی لین دین سے بھی روک دیا گیا۔ اور اس کے بعد سال آتا ہے 2015، جب ایران کی معیشت مکمل طور پر لڑکھڑا چکی تھی اور ملک میں بے روزگاری اعلیٰ سطح پر تھی۔ تب دنیا کی 6 بڑی طاقتیں امریکہ، چین، روس، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے JCPO کہا گیا، یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن۔ اس معاہدے کے تحت ایران سے یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ یورینیم کی انرچمنٹ کو محدود کرے گا تاکہ نیوکلیئر بم نہ بنا سکے، اور بدلے میں ان ممالک نے وعدہ کیا کہ ایران کا تیل دوبارہ عالمی منڈی میں آ سکے گا اور تمام پابندیاں ہٹا دی جائیں گی۔ 2016 میں ٹرمپ کی حکومت آئی تو اس نے ایران کے ساتھ اس معاہدے کو بہت کمزور اور نرم معاہدہ قرار دیا، اور کہا کہ یہ معاہدہ ایران کو وقتی طور پر ایٹمی طاقت بننے سے تو روکتا ہے، نہ کہ مکمل طور پر۔ اور بالآخر 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکلنے کا اعلان کر دیا۔ I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. اور دوبارہ ایران پر پابندیاں لگا دیں، جس کے بعد رد عمل میں ایران نے بھی اپنا نیوکلیئر فیچرز کو دوبارہ فعال کر دیا، اور یوں JCPA کا معاہدہ یہیں دم توڑ گیا۔ اور ناظرین، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے دوبارہ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایران 60% یورینیم حاصل کر چکا ہے، اور 90% حاصل کرنے کے بعد وہ ایٹمی ہتھیار بھی بنا سکتا ہے۔ The situation with Iran has now developed to the point where it's too late. You would never be able to prevent Iran from nuclear bomb if Iran decide to do so. You cannot prevent it.
تو ٹرمپ انتظامیہ نے ایران سے ایٹمی ہتھیاروں پر بات چیت کا آغاز کیا۔ اس بار کے مذاکرات میں امریکہ کا موقف یکسر مختلف ہے۔ وہ ایسے کہ ناظرین، امریکہ نے ایران اور دوسرے ثالثی ممالک کے سامنے یہ تجاویز رکھی ہے کہ یورینیم کے ذخیرے کو کسی تیسرے ملک یعنی روس منتقل کیا جائے تاکہ ایران کی جوہری صلاحیت کو محدود کیا جا سکے۔ لیکن ایران کے نمائندے عباس ایکچی نے یہ صاف صاف بتا دیا کہ ماضی میں امریکہ نے 2015 کے معاہدے سے نکل کر اعتماد توڑا تھا، اس لیے یورینیم کا ذخیرہ ایران میں ہی رہے گا۔ اور اب ان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ روم میں بھی ہو چکا ہے اور اس میں بھی امریکہ کا یہی موقف رہا ہے۔ اگر ہم آپ کو ان نیوکلیئر ٹاکس کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں بتائیں تو ناظرین، یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ ایران امریکہ کی اس شرط پر کبھی بھی راضی نہیں ہوگا کہ وہ یورینیم کو کسی دوسرے ملک کے حوالے کرے۔ Khamenei said, quote, "Every time we reach a stage when the end of the negotiations is in sight, the tone of the other side, specifically the Americans, becomes harsher, coarser, and tougher. This is the nature of their tricks and deceptions." اور پھر ایران جیسے انقلابی ملک کے لیے پہلے ہی مڈل ایسٹ میں امریکہ اور اسرائیل نے جنگی مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور اس کو دفاع کی گارنٹی صرف ایٹمی ہتھیار ہی دے سکتا ہے، جس کے لیے اس نے اتنے سالوں تک امریکہ کی پابندیوں کا سامنا کیا۔ ناظرین، ایران ایک بہت ہی گہری کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ یہ کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار کا جذبہ نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی کبھی وہ امریکہ سے مذاکرات کا انکار کرے گا، کیونکہ اگر کسی بھی صورت یورینیم ایران میں رہتا ہے اور ایران اس پر مذاکرات کرتا ہے تو یہ ایران کی معاشی پابندیوں کو ہلکا کرے گا۔ اگرچہ امریکہ کی معاشی پابندیاں ایران کی اکانومی کو کمزور کرنے میں تو کامیاب رہیں، لیکن ایران کی حکومت کے رویے اور جوہری پروگرام کو مکمل طور پر روکنے میں ناکام رہے۔ ایران نے بڑی حد تک متبادل معاشی راستے نکال لیے ہیں، لیکن عوامی سطح پر ایران میں مہنگائی اور بے روزگاری جیسے مسائل اب بھی ہیں، اور پھر اس خطے میں ایران کو رشیا اور چائنا جیسے ممالک کی اسٹریٹجک سپورٹ حاصل ہے۔ رشیا تو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو مختلف طریقوں سے سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ایران امریکی پابندیوں کے باوجود دنیا میں ایسے سہارے لیے ہوئے ہیں جہاں سے نہ صرف وہ اپنی معیشت بلکہ مڈل ایسٹ میں موجود اپنی پراکسیز جیسے حزب اللہ اور عراق میں اپنے مختلف ملٹری گروپس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ اگر ناظرین یہ اہم مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کے ممکنہ خطرات میں سے ایک خطرہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایران اپنی پراکسیز کو تیز کرے گا تاکہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈال سکے، اور اسی خطرے کی بنا پر اسرائیل، امریکہ اور ایران کی اس لڑائی میں شدت آ سکتی ہے، اور اس بار نشانہ ایران کا ایٹمی پروگرام بھی ہو سکتا ہے، اور یہ خطہ مڈل ایسٹ ایک بہت بڑی جنگ کی زد میں آ سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ اچھا لگتا ہے تو ہمیں اپنے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور آگاہ کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ والسلام۔